ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر تندرست رکھا ہے، اپاہج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، مسجد میں خود آ کر چل کر پہنچ سکتا ہے، واش روم خود چل کے جا سکتا ہے، خود کھانا کھا سکتا ہے، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا سسٹم چلا سکتا ہے۔ آمناً فی سربہ، اسی طرح اس بندے کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، شہر میں، دیہات میں، ملک میں امن حاصل ہے۔ جہاں وہ رہ رہا ہے وہ امن سے رہ رہا ہے، اس کو امن کی نعمت ملی ہوئی ہے۔
اور اس بندے کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہے، جو سارا دن اس نے صبح دوپہر شام کو کھانا ہے، ایک دن کی خوراک بھی اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے گویا کہ اس کے لیے دنیا کی دولت اکٹھی کر دی گئی، دنیا ساری اس کو سمیٹ کے دے دی گئی، کیونکہ یہ اتنی بڑی تینوں نعمتیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں، امن کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور بندے کے پاس گزارے لائق رزق کی نعمت، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ فرمایا جس کو یہ تین نعمتیں مل گئی اس کو ساری دنیا ہی مل گئی۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت امن کی ہے کہ بندہ ایسے جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، آزادی ہے، امن سے رہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ والدین کے اپنے بچوں پر بڑے احسانات ہوتے ہیں، بچے ساری زندگی اپنی والدین کی خدمت کرتے رہیں، اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ باپ کے اپنے بچے پر بڑے احسان ہیں، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ والدین کے اپنے بچوں پر اس قدر احسانات ہیں کہ کوئی بندہ بھی اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے والد کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کہ والد کسی کا غلام ہے اور بیٹا اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے اکٹھی کر کے اپنے باپ کو خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ اپنے والد کا احسان کا بدلہ چکانے والا ہے، جو اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پاتا ہے اور اس کو خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ کریں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری دولت آپ اپنے والدین کے قدموں پر ڈھیر کر دیں، جتنی مرضی ان کی خدمت کرتے رہیں، اپنے والدین کا احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ لیکن آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ اپنے والد کو غلام پاتے ہیں، خرید کے آزاد کر دیتے ہیں، گویا کہ آپ نے اس کی کفایت کر دی، اس کا بدلہ چکا دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو آزاد کر دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جس نے کسی کو آزاد کیا تھا، اس غلام کے بدلے میں، اس آزاد کردہ بندے کے بدلے میں، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے برعکس غلامی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی قوم غلام ہے، ان کے سب معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ان کا عقیدہ، رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کی ہر چیز کے اندر غیروں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ غلام قوم، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ غلام اپنی مرضی کا جسمانی طور پر مالک نہیں ہے، کسی جگہ پر آنا ہے، جانا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ غلامی اور بہت بڑی مصیبتوں کو لے کر آتی ہے۔ غلام قوم کا اپنا عقیدہ بھی صحیح باقی نہیں رہتا، ان کے عقیدے میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، سمندر پار کروایا، سمندر کو پار کیا، آگے دیکھا، قوم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دے، الہ بنا دے جس طرح کا ان کا الہ ہے۔ یہ اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، لہذا تو بھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز لا جس کی ہم پوجا کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جہل قوم ہو۔
اتنا بڑا مطالبہ کر دیا، حالانکہ یہ سارا پیچھے جتنا بھی معاملات ہے موسیٰ علیہ السلام قوم کی فکر کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے، انہیں ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے، لیکن چونکہ قوم لمبا عرصہ غلامی کی زندگی میں گزارا، بتوں کی عبادت کو دیکھا، غیر اللہ کی پوجا کو دیکھا، ان کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو چکی تھیں، اگرچہ وہ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم میں ظاہری بات ہے بنیادی فرق ہے، لیکن چونکہ ان مشرکوں کے ساتھ رہتے رہے، جو کام وہ کرتے تھے وہ چیزیں ان کے ذہنوں میں سرایت کر گئیں، لہذا سمندر پار کرتے ہی، فرعون سے نجات ملتے ہی مطالبہ پہلا کیا کر دیا؟ اجعل لنا آلہہ، موسیٰ ہمارا بھی اس طرح کا کوئی معبود ہونا چاہیے جس طرح کا ان کا ہے۔ کہا تم جاہل ہو، یہ تو جہالت کا کام ہے، یہ تو شرک ہے، کفر ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو اس مطالبے کے پیچھے وہ غلامی تھی، جو لمبا عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ غلامی کی زندگی گزاری تھی، یہی کچھ دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھیں، لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ، غلامی والی زندگی گزارنے کا نتیجہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں، جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف خالی ایک گائے اللہ کے نام کی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب قوم کا رویہ کیا تھا؟ قالوا اتتخذونا حضوا، چونکہ انہوں نے گائے کی پوجا دیکھی، گائے کے پجاریوں کے ساتھ رہتے تھے، لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا تھا، ان کے دل میں بھی گائے کی محبت بیٹھ گئی، کہنے لگے اتتخذونا حضوا، ہم سے مذاق کرتا ہے، یہ گائے بھی کوئی ذبح کرتا ہے، یہ بھی کوئی ذبح کیے جانے والی چیز ہے، اس کو تو کوئی ذبح ہی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی جو گائے ذبح نہیں کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہلوں سے ہو جاؤں، یہ کہوں کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، اللہ نے کہا نہ ہو، میں ویسے ہی کہہ دوں، مذاق کے طور پر کہہ دوں، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو اللہ نے کہی نہ ہو اپنی طرف سے کہہ دینا، یہ تو جہلوں کا کام ہے، اللہ کے متعلق مذاق کرنا، اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات لگا دینا جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ خیر وہ لمبا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، پھر ہیلے بہانے کرنے لگے، اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے، گائے تو بہت طرح کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اچھا وہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ نہ کوئی بوڑھی ہو نہ کوئی بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، کہا اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہیں، اس کا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے، کہا وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، شوک اس کا رنگ ہونا چاہیے، کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ اس طرح کی تو پھر بہت ساری گائیں موجود ہیں جو جوان بھی ہیں، شوک رنگ کی بھی ہیں، زرد بھی ہیں، وہ کون سی گائے، مزید وضاحت لے کر بتاؤ۔ کہ اچھا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو جس میں کوئی نشان نہ ہو، کوئی دبا نہ ہو، نہ اس کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، نہ کھیتی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب تو حق لے کر آیا ہے، فذبحوها، پھر بڑے کھٹے دل کے ساتھ، مشکل کے ساتھ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ یہ ساری بات نتیجہ کس چیز کا تھا؟ نتیجہ اس غلامی کا تھا جو لمبا عرصہ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کی غلامی میں گزارا تھا۔ ان کو دیکھا تھا وہ گائے ذبح نہیں کرتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی اس گائے کی محبت بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ وہ سامری نے، جادوگر نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، زیورات جمع کر کے ایک بچڑا بنا دیا اور قوم اس کو پوجنے لگ گئی۔ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، اس سے کوئی آواز پیدا ہوتی تھی، کہا یہ دیکھو بولتا بھی ہے، بلکہ اس حد تک جسارت کی، کہا موسیٰ بھول گئے ہیں، موسیٰ کوہ طور پر الہ سے ملنے گئے ہیں، یہ ہے تمہارا الہ۔ اللہ اکبر۔ وہی جو گائے کی محبت دماغوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ قوم فرعون کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کو معبود بنا لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل، چونکہ لمبی غلامی کا عرصہ انہوں نے گزارا تھا،
اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر پار کروایا، فرعون سے نجات دی۔ اللہ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے یہ ارض مقدسہ ہے، شام کی زمین ہے، ارض مقدسہ ہے، فلسطین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، خسارہ پانے والے بن کے لوٹو گے۔ اللہ نے جو کہا وہ کرو۔ اب لمبا عرصہ غلامی میں گزارنے کی وجہ سے قوموں میں بزدلی آ جاتی ہے۔ غلام قوم کبھی جہاد کی بات نہیں کرے گی، دلیری والی بات غلام قوم نہیں کر سکتی، بلکہ ایسی قوم جو لمبا عرصہ جنہوں نے غلامی میں گزارا ہو ان کا ذہن بھی غلامی والا بن جاتا ہے، ان کی سوچ بھی غلامی والی بن جاتی ہے۔ ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک بھی یقین نہیں آتا، وہ ابھی تک امریکہ کو خدائی سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہوتا وہی کو اچھا جو امریکہ جاتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی یہی کہتے ہیں حکومت اس کی بنتی ہے، سب کچھ اس کا ہوتا ہے جو امریکہ جاتا ہے۔ امریکہ کی غلامی اس قدر لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ قوم موسیٰ، اللہ نے وہاں سے نجات دی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ بزدل قوم تھی، غلامی کی زندگی گزاری تھی، لڑنے بڑھنے کا ڈنگ نہیں آتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ لڑی نہیں تھی، جی جی کرتے ان کی ساری زندگی گزری تھی۔ کہنے لگے اس میں ایک جابر قوم ہے، سرکش قوم ہے، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہاں وہ وہاں سے نکل جائے پھر ہم جائیں گے۔ پہلے وہ جابر سرکش قوم وہاں سے نکلے پھر ہم جائیں گے۔ دو بندوں نے سمجھایا، کہنے لگے تم اس میں دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو اگر تم ایمان لانے والے۔ جب موسیٰ کہہ رہے ہیں، تمہارا نبی کہہ رہا ہے، اس سے پہلے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، سمندر اللہ تعالیٰ نے پار کروایا ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آرام سے تمہیں وہاں سے پار کروا دیا۔ جب تمہارا نبی کہتا ہے تم داخل ہو گے تم ہی غالب آؤ گے، لہذا داخل ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں داخل ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ غلامانہ سوچ کا نتیجہ تھا، جو لمبا عرصہ غلامی کی زندگی میں گزارا تھا، اس وجہ سے یہ ذہن ہی بن چکا تھا، یہ سوچ یہ بن چکی تھی غلاموں والی، حالانکہ غلامی سے نکل بھی آئے تھے لیکن ابھی تک وہ غلامانہ سوچ باقی تھی۔ تو محترم بھائیو، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد قوم، اس کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وسیع اس کا دماغ ہوتا ہے، وسیع اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا پلان بڑا وسیع ہوتا ہے۔ غلاموں کی ہر چیز ہی غلام ہوتی ہے۔ غلام قوم ہمیشہ دوسروں کی نکالی کرنے والی ہوتی ہے، نہ ان کی اپنی کوئی تہذیب ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اپنا کوئی طرز معاشرت ہوتا ہے، طرز معیشت اپنا ہوتا ہے، طرز حکومت اپنا ہوتا ہے، ان کا سارا کچھ ہی دوسروں کا ہوتا ہے۔ اور لمبا عرصہ غلامی کی زندگی گزارنے سے بندے کی ہر چیز معوف ہو جاتی ہے، دماغ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو آزادی، ہاں پھر یہی قوم تھی، یہی موسیٰ کی قوم تھی۔ کچھ وقت گزرا، یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی جس نے آزادی کے اندر پروان چڑھی تھی، وہ نسل آ گئی۔ یہ نسل ختم ہوگی جس نے غلامانہ ذہن کے ساتھ زندگی گزاری تھی، غلامی دیکھی تھی صرف اور صرف، جو عرصہ دراز سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ نسل ختم ہوئی، آگے ان کے بیٹے پوتے آگے، پھر بادشاہ لے کر چڑھا، اللہ نے کسی اور کو مقرر کیا۔ موسیٰ کی زندگی میں ارض مقدسہ فتح نہیں ہوئی، موسیٰ فوت ہو گئے، ہارون فوت ہو گئے، دل میں خواہش لے کر فوت ہو گئے، اور اللہ سے دعا کی موت کے وقت اللہ ارض مقدسہ کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکوں وہاں پہنچ جائے۔ شدید خواہش تھی کہ میں فلسطین کی زمین میں، ارض مقدسہ میں، شام کے علاقے میں، بیت المقدس میں مجھے داخلہ مل جائے، لیکن ان کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، قوم نے ساتھ نہیں دیا، غلامی کی زندگی گزارنے والی تھی۔ یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی، آزادی کے اندر انہوں نے سانس لیا، آزادی کے اندر زندگی گزاری، انہوں نے پھر اس قوم کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض مقدسہ، شام کی زمین، فلسطین کی زمین، بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ جہاد کرنا آزاد قوم کا کام ہوتا ہے۔
ایک دفعہ میں ایک تبصرہ سن رہا تھا، ایک انڈیا کا ایک کوئی عالم بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا آپ ہماری فکر کیوں کرتے ہو، ہماری فکر کیوں کرتے ہو، ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ہماری فکر کیوں کرتے ہو؟ اصل میں سوچ ذہن پیچھے وہ ہے، غلامی کی زندگی گزارنے سے وہ غلامی والی زندگی راس آ گئی، بس روٹی کھانی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیل کو، ایک محاورہ مشہور ہے پنجابی کا، بیل کو کہا تجھے چور لے جائیں گے، اس نے کیا پھر کیا ہوا، وہاں بھی چارہ کھانا ہے یہاں بھی چارہ کھانا ہے، میں نے تو چارہ ہی کھانا ہے، چاہے آپ باندھ لو چاہے کوئی چور لے جائے۔ تو یہ غلاموں کا ذہن ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان، بس یہی چیز ان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو خیر، آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اس وطن کے لیے کوشش کی تھی کہ ہمارا ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں ہم آزاد ہوں، اپنی مرضی کے مالک ہوں، اپنے حساب سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو اپنا قوم کو ایک نعرہ دیا تھا، وہ یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، دو نظریے کی بنیاد پر ہم اس وطن کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک سب معاملات اس کے الگ ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، ان کا رہن سہن ہم سے میل نہیں کرتا، ان کی تہذیب ہم سے میل نہیں کرتی۔ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہماری آنے والی نسل ان کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں، وہ اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنے عقیدے کو اپنا سکیں، اپنے دین کو اپنا سکیں، اس کے اوپر کوشش کر سکیں۔ اور ایک ایسا وطن اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جو آج سے 1400 سال پہلے اس کی مثال ہمارے سامنے تھی۔ مدینہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ، اس کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ بھی بالکل اسی طرح اسی ذہن کے ساتھ تھی۔ مکہ کو چھوڑا تھا، مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ ہم ایک ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اور جس طرح اس موقع پر مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان کو، ابو سلمہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابو سلمہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، مکہ والے جو ابو سلمہ کی بیوی ہے ام سلمہ کے گھر والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے ام سلمہ کو روک لیا، ساتھ ان کے چھوٹا بچہ بھی تھا، ان کو روک لیا۔ ابو سلمہ وہاں سے آ گئے، ابو سلمہ کے خاندان والے پھر ام سلمہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے یہ ابو سلمہ کا بیٹا ہے سلمہ، یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارا پوتا ہے، ہمارا دوتا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارا پوتا ہے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے ام سلمہ سے سلمہ کو چھڑا کے لے گئے۔ اب باپ علیحدہ ہے، ماں علیحدہ ہے، بیٹا علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہجرت کا منظر تھا وہاں پر۔ اور اس موقع پر بھی لوگ جب ہجرت کر کے آئے تھے، صحابہ کرام، مصعب بن عمیر شہزادہ سمجھے جاتے تھے، امیر ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، زبردست قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے جسم پر ایک ٹاٹ لپیٹنے کے، ایک کپڑا لپیٹنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، گھر والوں نے ساری لے لی تھی۔ آپ جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ ہم کچھ نہیں دیں گے تمہیں، یہ مال ہمارا ہے، کچھ نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ جب احد میں شہید ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پورا کفن دستیاب نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی، سر پہ ڈالتے تھے، پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈالتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح وہ ہجرتیں کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ ہمارے بزرگ جانتے ہیں جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے ان کا حال بھی اسی طرح کا تھا۔ کوئی ماں آ گئی، بیٹا ادھر ہے، کوئی بیٹا آ گیا، ماں ادھر ہے، کوئی ایک بہن آ گئی، دوسری ادھر ہے، کوئی بھائی آ گیا، دوسرا بھائی ادھر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مطلب سارا سفر آپ جانتے ہیں۔ اگر 2000 کا قافلہ، 2000 کی ٹرین وہاں سے چلتی تھی، 200 بندے یہاں پاکستان پہنچتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مشکل سفر کیا تھا۔ اور اس کے پیچھے جو ذہن اور سوچ تھی وہ کیا تھی؟
ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کلمہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، دین کی بنیاد پر ہم یہ وطن، یہ خطہ، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ایک ایسا وطن ہم لینے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ وطن دے دیا، اب اس میں آپ کی اور ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی اور ہماری اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں خود قرآن میں بیان کی ہیں، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جب ہم انہیں زمین پر غلبہ دیتے ہیں، کوئی حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وطن اللہ نے دے دیا لیکن عرصہ دراز گزر گیا، ہم اس وطن کے حصول کا مقصد ہی بھول گئے۔ 14 اگست آتا ہے، ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کا سلنسر نکالیں گے، باجے بجائیں گے اور ہم جشن آزادی منائیں گے، کوئی گانے گائے گا، گاڑی کے اوپر جھنڈا پاکستان کا ہوگا اور اندر ترانہ گانا ہندوستان کا ہوگا اور ہم جشن آزادی منا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا، جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے مقصد بیان کیا کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، کوئی جگہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں غلبہ حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہاں پر وہ نظام، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آزاد خطے ملتے ہیں پھر اس میں یہ نظام ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا پرچار ہو، نظام نماز کا نظام قائم کیا جائے، اقامت صلاۃ ہو، ایتاء زکوٰۃ کا نظام ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا نظام ہو۔ ہم نے، اللہ نے وطن دے دیا لیکن اپنی ذمہ داریاں اس سے غافل ہو گئے، اس کا مقصد ہی بھول گئے، عوام بھی بھول گئی، حکومت بھی بھول گئی۔ بلکہ عوام کا تو تقاضا سب کا یہی ہوتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ پاکستان کو سیدھا کرے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا خواہشمند ہے، اگر اس کے لیے تحریک بھی چلانی پڑے وہ بھی چلانے کے لیے تیار ہے کہ حکومت پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، غفلت سبھی کی طرف سے ہے، اپنے اس مقصد سے غافل حکومت بھی ہے اور ہم بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ ہر ایک کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام حکومت کے متعلقہ ہیں، حدود کا نفاذ حکومت کر سکتی ہے، عوام اپنے طور پر حدود کا نفاذ نہیں کر سکتی، یہ بات ٹھیک ہے۔ کسی نے چوری کی ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ خود عدالت لگا کر بیٹھ جائے، جس نے چوری کی ہے خود گواہ بھگتائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ کسی نے زنا کر لیا ہے، عوام کا کام نہیں ہے کہ خود اس کے لیے گواہ قائم کرے اور خود ہی اس کو سزا دے دے اور سنسار کر دے، یہ عوام نہیں کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں اور ہمیں ان کاموں کے کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ مقصد پورا کرنا، نفاذ اسلام کا مقصد پورا کرنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو کھڑا کرنا، دو نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو کھڑا کرنا، یہ کام حکومت کا بھی ہے، عوام کا بھی ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے محمد حسین شیخی پوری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا یہ پاکستان میں اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ کہا بڑا آسان ہے، آپ حکومت سے مطالبہ کریں اسلامی نظام لے آؤ۔ حکومت تو بیچاری اسلام سے نہ بلد ہے، وہ تو اتنا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کون سا نظام لائیں گے؟ فرمایا یہ بڑا آسان کام ہے، ہر بندہ اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر اسلام کو نافذ کر لے، اسلامی نظام آ جائے گا۔ کس نے ہمیں روکا اپنے گھر میں اسلامی نظام نافذ کرنے سے؟ کون ہمیں روکتا ہے کہ جی میری ماں بہن پردے کے بغیر باہر نہیں جائے گی؟ کون پابند کرتا نہیں بے پردہ ہو کے باہر جائے؟ کس نے ہمیں کہا ہم سود کھائیں؟ حکومت سودی معاملات کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ذات پر تو اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے قسطوں کا کاروبار کریں نقد اور ادھار کے فرق کے ساتھ؟ حکومت سودی قرضے دیتی ہے، یہ 15 لاکھ کا قرضہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سود نہیں دیتے، اس کی سود اس کا کون دیتے ہے؟ اس کی حکومت خود اس کا سود پے کرتی ہے، بینکوں سے ہمیں مل جاتا ہے، سود حکومت دیتی ہے۔
کس نے مجبور کیا ہے کہ 15 لاکھ ہر بندہ لے؟ سودی نظام سے ہم اپنے آپ کو جس قدر بچا سکتے ہیں تو وہ تو بچا سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمارا بھی دل نہیں ہے۔ کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ اپنی داڑھی پر شریعت کا حکم سجائیں، داڑھی سجائیں اپنے چہرے پر؟ داڑھی رکھنے سے کس نے منع کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ کون کہتا ہے اپنی وضع قطع اسلامی نہ بناؤ، لباس اسلامی نہ ہو؟ حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہو کہ آپ نے اس طرح کا لباس پہننا اور اس طرح کا نہیں پہننا؟ اپنے گھروں میں یہ کنجر گانے شانے یہ سارے نظام کو ختم کرنا ہے۔ حکومت پابندی لگائے جی گانے نہیں بجیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں بجیں گے۔ حکومت نہ روکے تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اسلامی نظام آ جائے گا۔ اوپر سے بھی اصلاح ہو، نیچے سے بھی اصلاح ہو، پھر معاملہ بنتا ہے۔ حکومت بھی سیدھی ہو، وہ اپنے حصے کا کام کرے، اور عوام بھی سیدھے ہوں۔ 2 نمبریاں دکانوں پہ کرتے ہیں، غلط ہم بیچتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، سودی معاملات ہم کرتے ہیں، جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہ ہم کر جاتے ہیں۔ ہمیں 2 روپے کا کسی کو دھوکہ دینے کا موقع ملے، کسی کا حصہ کھانے کا موقع ملے، کسی کی وراثت کھانے کا موقع ملے، ہم کسر نہیں چھوڑتے۔ اور حکومت پر اعتراض ہوتا ہے، حکومت اربوں خربوں کھا گئی۔ حکومت اربوں خربوں اس لیے کھاتی ہے کہ اربوں خربوں کے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ ہم اربوں خربوں اس لیے نہیں کھاتے، ہمارے پاس اربوں خربوں کے اختیار نہیں، ہمارے پاس 200 400 1000 کا اختیار، ہم وہ کھاتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی زیادہ کا اختیار مل جائے ہم بھی کسر نہ چھوڑیں۔ دلیل اس کی ہے جہاں ہمیں اختیار ملتا ہے، جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہم کسر نہیں چھوڑتے۔ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے، اس سے اسلام کا نظام آئے گا، اس سے ہمارا ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوگا۔ پھر آخری بات، یہ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، کہا مکہ تو بڑا شاندار ہے، تیری مٹی بڑی شاندار ہے۔ ویسے ہی مکہ تو بڑی عظمت والا گھر ہے، لیکن چونکہ آپ کا وطن تھا، آپ کا علاقہ تھا، کہا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تیرے رہنے والے ظالم ہیں، مجھے رہنے نہیں دیتے، اگر یہ بات نہ ہوتی میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگے، بلال ابو بکر کو بخار ہی نہیں اترتا تھا مکہ کی یاد میں۔ بلال اشعار کہا کرتے تھے، وہ دن کون سا آئے گا، وہ رات کون سی آئے گی، کاش ایسی کوئی رات ہو جا کر میں وہ مکہ کے فلاں پہاڑ پر فلاں چشمے پر وہ رات گزاروں۔ انہیں وہ باتیں نہیں بھولتی تھی مکہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میرے صحابہ کے دل میں مکہ کی جس طرح محبت تھی اسی طرح مدینہ کی محبت بھی میرے صحابہ کے دل میں ڈال دے۔ اور مدینہ کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، مدینہ کے اندر ایک وہ نالا بہتا تھا بدبودار، اس کے اندر پانی بہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس وبا کو یہاں سے دور منتقل کر دے اور اس کی یہ بیماری ختم کر دے، اس کی آب و ہوا کو صاف کر دے، اور میرے صحابہ کے دل میں اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ڈال دے جس طرح کہ مکہ کی محبت ان کے دل میں ڈالی تھی۔ اللہ نے مدینہ کی محبت بھی دل میں ڈال دی۔ تو وطن سے پیار کرنا، محبت کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ بالخصوص پاکستان جیسا وطن جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل دیے ہیں، بالخصوص آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس قدر عزت سے نوازا ہے۔ بعض لوگ ہر بات میں انہوں نے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، بات اعتراضات کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی اعتراض والی بات ہو وہ بھی آسان طریقے سے، اصلاح کے طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہر وقت پروپوگنڈا کرنا، منفی سوچ کے ساتھ ہی بات کرنا، ڈھیلی بات کرنا اور لوگوں کو متنفر کرنے والی بات کرنا، بدظن کرنے والی بات کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پر کھڑا کر دیا۔ پاکستان حرمین کا محافظ بنا دیا، مکہ مدینہ کا محافظ بنا دیا، اور اسلامی ملکوں کو جوڑنے والا بنا دیا۔ یہ پاکستان ہی ہے جو سعودی عرب کو، ترکی کو، حالانکہ سعودی عرب اور ترکی اکٹھے ہونے والے نہیں تھے، ان کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، دفاعی معاہدے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ عالم اسلام کی نظریں پاکستان پر ہیں اور عالم کفر کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں۔ عالم اسلام کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔ یہ ایٹمی ملک ہے، دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا دفاع مضبوط ہو جائے گا۔ یہ عالم اسلام کی نظریں ہیں۔ ان کو کوئی گھورتا ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور عالم کفر کی نظریں بھی اسی ملک پر ہیں، وہ بھی اس کو گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی آنکھ کے اندر ایک بہت بڑا کانٹا ہے، وہ ان کو پاکستان بہت چبھتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑی، اپنے نظاموں کے اندر بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ وقار دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تو ہم اپنے وقار کو، مقام کو بھی سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس آزادی کی نعمت کا اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر بھی کریں،
اور اس کا جو شکر کرنے کا طریقہ وہ والا اپنائیں. یہ گانے جانا، ڈانس کرنا، بھنگڑے ڈالنا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر بازاروں میں پھرنا، یہ طریقہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کی قدر کریں، آزادی کی نعمت کی قدر کریں. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا اس مقصد کو ذہن میں رکھیں. جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ذہن میں رکھیں. یہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر تھا، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تھا، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تھا. یہاں پر ہمیں کسی قسم کی پریشانی اور کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپنے حساب سے ہم اسلام پر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کر سکیں. تو اس مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ نعمتیں دیتا ہے، قدر کرو گے اللہ اور دے گا، نا قدری کرو گے اللہ نے ڈرایا ہے، دمکایا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، قدر نہیں کرو گے، میں اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے باقی رکھے. جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی قیامت تک اس کی حفاظت کرے، اس کو عالم اسلام کا رہبر بنائے، قائد بنائے، اور اس کو پورے عالم اسلام کے لیے لیڈ کرنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.